السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ولایت کا بیان۔ ولایت دربار خداوندی میں ایک خاص قرب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تمام امتوں کے اولیاء میں ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء سب سے افضل ہیں، اور اس امت کے اولیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرات خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا حضرت عمر فاروق و سیدنا حضرت عثمان غنی و سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم ہیں، اور ان میں جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی بھی ترتیب ہے، یعنی سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اولیاء کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بہت بڑی طاقت اور عالم میں ان کو تصرفات کے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور بہت سے غیب کے علوم ان پر منکشف ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کے علوم پر بھی مطلع فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی پتلی لوح محفوظ پر لگی رہتی ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ جس میں بندوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن اولیاء کو یہ سارے کمالات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، لا و رب العرش، یعنی رب العرش کی قسم، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کی کرامتوں کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ نمل میں حضرت آصف ابن برخیہ کی کرامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس کو یعنی تخت بلقیس کو لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور عظیم سلطنت کے بادشاہ۔ انہوں نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے میری بارگاہ میں آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت جو تقریباً 80 گز لمبا اور 30 گز چوڑا ہیرے موتیوں سے جڑا ہوا بہت وزنی تخت ہے، اور کئی 100 میل کی دوری پر وہ تخت رکھا ہوا ملکہ بلقیس کے پاس کون لے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک قبل ان تقعد من مقامک، یعنی اے سلیمان پیغمبر علیہ السلام، میں اس تخت بلقیس کو لے آؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ تو ایک صاحب علم نے کہا، تفسیر میں آیا ہے کہ وہ جنات میں سے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کروں گا، اور پھر آپ اس بارگاہ سے غائب بھی نہیں ہوئے اور تخت کو بھی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کی کرامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 3 پارے میں،
कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-महराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। तो जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम महराब में दाखिल हुए कि हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में थी, आपने उनको एक महराब में रखा था और वो वहाँ इबादत करती थी। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल हुए तो देखा कि बग़ैर मौसम के फल हज़रत बीबी मरियम के पास रखे हुए हैं। फरमाया कि या मरियम अन्ना लके हाज़ा, ऐ मरियम क्या ये तेरे लिए हैं, ये कहाँ से आए? फल तो बेमौसम के हैं, मौसम नहीं है फलों का, लेकिन फल रखे हुए हैं। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, तो हज़रत बीबी मरियम ने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं, बेशक अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। तो देखिए यहाँ ये बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामत थी कि बग़ैर मौसम के फल उनके पास आया करते थे। तो अल्लाह ताला ने औलिया की करामतों का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया, लिहाजा औलिया अल्लाह की करामतें बरहक हैं, इसका इनकार करने वाला गुमराह है। करामत की बहुत सी किस्में हैं, मसलन मुर्दों को जिंदा करना, अंधों और कोढ़ियों को शिफा देना, लंबी मसाफतों को मिनट 2 मिनट में तय कर लेना, पानी पर चलना, हवाओं में उड़ना, दूर दूर की चीज़ों को देख लेना। तो ये सारी करामतें औलिया अल्लाह के लिए साबित हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेपनाह करामतों में से ये भी करामत है कि आप मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे और पानी पर चला करते थे, हवा में भी उड़ा करते थे। और ये हवा में उड़ना, पानी पर चलना या इस तरह की और करामतें ये बहुत अजीमुश्शान हैं, लेकिन औलियाए किराम अपने हक में इसको कोई बड़ी बात नहीं समझते। वो सबसे बड़ी बात किसको समझते हैं? वो समझते हैं इस्तिकामत, यानी शरीयत पर कायम रहना और हर काम को अल्लाह ताला की मर्जी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक करना, हर काम को, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस्तिकामत जो है वो करामत से ऊपर है। औलियाए किराम को दूरों नज़दीक से पुकारना जायज़ और सल्फ़े सालिहीन का तरीका है। औलियाए किराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनका इल्म और उनका देखना, उनका सुनना दुनियावी जिंदगी से कवी होता है, मजबूत होता है। लिहाजा जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी ताकत व कुव्वत और बढ़ जाती है। औलियाए किराम के मज़ारात पर हाज़री मुसलमानों के लिए बाइस सआदत व बरकत है और उनकी नियाज़ व फातिहा और ईसाल सवाब यानी उनकी रूहों को सवाब पहुँचाना मुस्तहब और खैर व बरकत का बहुत बड़ा ज़रिया है। औलियाए किराम का उर्स करना यानी लोगों का उनके मज़ारों पर जमा होकर कुरान खानी, फातिहा खानी, नात खानी, वाज व ईसाल सवाब, ये सब अच्छे और सवाब के काम हैं। हाँ, अलबत्ता जो उर्सों में खिलाफे शरीयत काम होने लगे हैं, मसलन कब्रों को सजदा करना, औरतों का बेपर्दा होकर मर्दों के मजमे में घूमते फिरना, औरतों का नंगे सर मज़ारों के पास झूमना, चिल्लाना, सर पटक पटक कर खेलना कूदना और मर्दों का तमाशा देखना, बाजा बजाना, नाच कराना, ये सब खुराफात हर हालत में बुरे और ममनू हैं और हर जगह मना हैं और बुजुर्गों के मज़ारों के पास और ज़्यादा बुरे हैं। लेकिन इन खुराफात व ममनुआत की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि बुजुर्गों का उर्स हराम है। जो हराम और ममनू काम है उनको रोकना लाजिम है। नाक पर अगर मक्खी बैठ गई तो मक्खी को उड़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नाक ही को काट डालेंगे। तो भाई औलियाए किराम के मज़ारात पर इस तरह के काम हो रहे हैं तो उन कामों को रोका जाएगा, उर्स को बंद नहीं किया जाएगा। उर्स क्या है? औलियाए किराम की बारगाहों में हाजिर होना, उनके मज़ारात पर कुरान खानी करना, नात खानी करना, ईसाले सवाब करना, गरीबों को खाना खिलाना, उनकी शान बयान करना, वाज़ो नसीहत की महफिलें मुनक़िद करना, ये है उर्स की असल। अब उसमें बेपर्दा औरतें जाती हैं या वहाँ बाजे बजाए जाते हैं, कव्वाली के नाम पर म्यूजिक बजाई जाती है, बेपर्दा कव्वालन को बुलाकर कव्वालियाँ कराई जाती हैं। तो इस वजह से उर्स को मना नहीं किया जाएगा,
روکا نہیں جائے گا، بلکہ عرس بہرحال ہوگا، لیکن ان چیزوں کو روکا جائے گا، منع کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر جاہلوں فاسقوں نے عرس میں کچھ حرام کام اور ممنوع کاموں کو شامل کر دیا ہے تو ان حرام اور ممنوع کاموں کو روکا جائے، عرس ہی کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ پیری مریدی، علماء اور مشائخ سے مرید ہونا، ان کے ہاتھوں پر گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کرنے کا عہد کرنا جائز اور ثواب کا کام ہے، مگر مرید ہونے سے پہلے پیر کے بارے میں خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں، ورنہ اگر پیر بد عقیدہ اور بد مذہب ہوا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آج کل بہت سے ایمان کے ڈاکو پیروں کے لباس میں پھرتے رہتے ہیں، لہذا مرید بننے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو پیر بننے کے لیے بہت سی شرطوں کی ضرورت ہے، مگر کم سے کم 4 شرطوں کا پیر میں ہونا تو بے حد ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے سنی صحیح العقیدہ ہو، لہذا بد عقیدہ سے بیعت جائز نہیں۔ دوسرا، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ لیکن آج کل جو بابا بنے بیٹھے ہیں ان کو پوچھئے نماز کے کتنے فرائض ہیں، نہیں معلوم، وضو کے کتنے فرائض ہیں، نہیں معلوم، غسل کب فرض ہوتا ہے، نہیں معلوم، غسل کا طریقہ کیا ہے، نہیں معلوم، نماز کی شرائط کیا ہے، نہیں معلوم، اور علم شریعت وہ رکھتے نہیں۔ بابا بنے بیٹھے، پیر بنے بیٹھے، رنگ برنگے کپڑے پہن لیے، 4-5 مالے گلے میں ڈال لیے، 10 انگوٹھیاں ہاتھ میں پہن لیے، اب جو ہے لوگ سمجھتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، اب بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضور فلاں صاحب کہتے ہیں وہ تو پہنچے ہوئے ہیں اور نماز ایک بھی نہیں پڑھتے، روزہ ایک بھی نہیں رکھتے، شریعت کا بالکل علم نہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صدقوا وصلوا ولکن الی النار، انہوں نے بالکل سچ کہا، پہنچے ہوئے ہیں وہ، مگر فرماتے ہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کامل پیر، ایسے بڑے ولی یہ فرمائیں کہ یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہاں تک، جہنم تک، تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ تیسری شرط ہے فاسق مولن نہ ہو، علی اعلان گناہ کا کام نہ کرتا ہو۔ آج دیکھیے جو ایسے پیر بنے ہوئے بیٹھے ہیں، علی اعلان گناہ کا کام کرتے ہیں، عورتیں بے پردہ ان کے پاس آتی ہیں، بلکہ ہاتھ چومتی ہیں، پاؤں پڑتی ہیں، اور یہ پیر صاحب خود نماز نہیں پڑھتے، روزہ ایک بھی نہیں رکھتے، اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث، تو ایسے کو پیر بنانا بالکل جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے اس کا سلسلہ اور شجرہ طریقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو، ملا ہوا ہو، بیچ میں کہیں کٹا ہوا نہ ہو، ورنہ اوپر سے فیض نہ آئے گا۔ لہذا خوب سمجھ لو اور یاد رکھو کہ بد مذہب مثلا خارجی، وہابی، رافضی، دیوبندی، قادیانی وغیرہ سے مرید ہونا حرام اور گناہ ہے۔ اسی طرح بالکل ہی جاہل جو حرام و حلال، فرض و واجب اور ضروریات دین کا علم نہ رکھتا ہو، اس سے مرید ہونا بھی ناجائز ہے۔ یوں ہی نماز روزہ چھوڑنے والا، داڑھی مڈانے والا، یا حد شریعت سے کم داڑھی والا، یا گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ اور خلاف شریعت اعمال کرنے والا بھی پیر بنانے کے لائق نہیں، اور ایسے فاسق سے مرید ہونا بھی درست نہیں بلکہ گناہ ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جس کا سلسلہ اور شجرہ بیعت درمیان میں کہیں سے بھی کٹا ہوا ہو، مثلا اس کو خود ہی خلافت اور اجازت کسی بزرگ سے نہ حاصل ہو، یا اس کے شجرے کے پیروں میں سے کوئی بلا خلافت و اجازت والا ہو یا گمراہ ہو، تو ایسے شخص سے بیعت ہونا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم صدقے ہم سب کو کامل پیروں کا دامن تھامنے اور احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بے شرع جاہل پیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات اس درس کو خود بھی سنیں گے اور دوست و احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، والسلام علی من